کی بحث کے آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پھر غیبت کا علاج بتاتے ہیں کہ غیبت کے مرض کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ غیبت کی سزا اور نقصان میں غور کرو۔ یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہے احادیث کے اندر جو اس کی آئی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں، یا اس طرح کی اور احادیث ہیں کہ قیامت کے دن جس کی غیبت کی گئی ہوگی، غیبت کرنے والے کے جو نیک اعمال ہیں وہ اس کے جس کی غیبت کی گئی ہوگی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ یا اور حدیث ہے جس کے اندر سزا کا تذکرہ ہے، تو اس میں غور کرو، غیبت کی سزا اور نقصان میں غور کریں۔ حدیث میں آیا کہ آگ جو گھاس میں اثر کرتی ہے، غیبت اس سے جلد اور زیادہ اثر مسلمان کی نیکیوں میں کرتی ہے۔ یعنی غیبت کرنے سے نیک اعمال جل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ جب کوئی نیکوکار شخص جس نے دنیا میں مشقتیں اٹھا کر نیکیاں جمع کی تھیں، جب قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں جس کی وہ غیبت کیا کرتا تھا، تو کس قدر حسرت و افسوس کرے گا وہ۔ مسلمان کو سوچنے کے لیے اپنے نفس کے عیوب بہت ہیں۔ اس کے لیے مناسب ہے کہ جب فرصت ملے اپنی حالت پر نظر ڈالیں۔ یعنی دوسرا کام یہ ہے، جب فرصت ہو اپنے گناہوں کو سوچنا اور جو عیب ملے اس کو دور کرنے میں مصروف ہو جائیں، تاکہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یوں سمجھو کہ ذرا سا عیب جتنا تم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی ہمارا بندے کا اپنا جو گناہ ہے وہ اس کو جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، دوسرے کا بڑے سے بڑا گناہ اس کو اس قدر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنا چھوٹا گناہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ بنسبت دوسرے کے بڑے سے بڑے گناہ سے، کیونکہ دوسرے کا گناہ جتنا بڑا بھی ہوگا اس کا حساب اسی نے دینا ہے، ظاہر ہے اس کا حساب ہم تو نہیں دیں گے، لیکن ہمارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہوگا تو اس کا حساب تو ہم نہیں دینا۔ تو اس طرح سے ہمارا چھوٹا گناہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت دوسرے کے بڑے سے بڑے گناہ کے۔ اور اگر تمہیں اپنا عیب نظر ہی نہ آئے تو یہ خود ایک بہت بڑا عیب ہے جس کے برابر کوئی دوسرا عیب نہیں۔ تو یعنی یہ ایک اور اہم بات بتائیے، اگر انسان بیٹھا ہے اور فرصت کے اندر اپنے گناہوں پر سوچ رہا ہے اور اس کو اپنا گناہ ہی نہیں مل رہا، تو اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اگر اپنے عیوب نہیں مل پا رہے تو اس سے بڑا عیب نہیں، کیونکہ کوئی انسان عیوب سے خالی نہیں ہوتا۔ پس اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا تو بڑا سخت عیب ہے، اس لیے پہلے اس کا علاج کرو۔ یعنی اگر تو یہ مسئلہ ہے کہ اپنا کوئی عیب ہی نظر نہیں آ رہا، تو سب سے پہلے اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے، اس مسئلے کا علاج کرو۔ اس کے بعد پھر جو بھی عیب نظر آئیں پھر اس کا علاج کرو۔ یعنی پہلے اس کا علاج، اس کے بعد جب اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس کا علاج۔ اس لیے اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہو جائے، یعنی یہ سارے کام کرنے کے باوجود، جو علاج کے سٹیپس ہیں کرنے کے باوجود اگر کبھی غیبت ہو جاتی ہے اور تو اللہ سے توبہ کرو۔ یعنی اگر کبھی غیبت ہو گئی، اب کیا اس کی تلافی کس طرح ہوگی؟ یعنی ہم نے اس کی تلافی کرنی ہے، اب تو وہ کس طرح ہوگی؟ اس کی تلافی کے طریقہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ سے توبہ ہو، اور اس شخص کے پاس جا کر غیبت کی خطا معاف کرواؤ۔ یعنی اس کے پاس جا کر، جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جا کر معافی مانگی، اور اگر اس کو مل نہیں سکتے یا ملنے سے شرما رہا انسان،
اگر مل نہیں سکتے تو اس کے لیے دعائے مغفرت، دعائے مغفرت اور خیرات، اور اس کی طرف سے کوئی خیرات صدقہ وغیرہ کر دیا جائے، اس کی طرف سے خیرات کر کے، یعنی نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچا دے۔ غرض ہو کہ تم نے غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے، اس لیے جس طرح ممکن ہو اس ظلم کی تلافی جلد از جلد کرو۔ تو یعنی یہ تلافی کا طریقہ ہے، 3 سٹیپس ہیں، اور یہ کچھ سٹیپس ہیں جو عملی طور پہ غیبت کے علاج کے لیے ہیں۔